اللہ نے ان پہ بڑا مہربان ہوا، اس کو موقع ملا چیئرمین بنے، لیکن یہ انتخابی دھاندلیوں کے بعد میرا خیال ہے کہ قیادت کی طرف سے جو اپروچ تھی یا جو ریئیکشن تھا وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھا، اور یہاں پہ برسر غور کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کے پیچھے یہی مجھے کار فرما نظر آتی ہیں کہ 3 مہینے لگ بھگ رہے ہیں چیئرمین، اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے لیے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، لیکن برسر غور ہمارے دوست ہیں، وہ اب بھی مطلب ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے، لیکن علی ظفر کے چیئرمین بنانے کی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص کا امتحان ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کس منصب پہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا ہوا، منصب اس کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، تو لہٰذا علی ظفر صاحب سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ خان کے اعتماد پہ اور پارٹی کے ورکرز کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ یہ پارٹی خان کی ہے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہے۔ ہمارے تمام پالیسیاں، ہمارے تمام اعمال جو ہوں گے وہ ورکر کی ریکمنڈیشن کے تابع ہیں، کیونکہ یہی ورکر ہیں جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے لاٹیاں کھائیں، جنہوں نے جیل کھائی، تو اس وجہ سے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ آپ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں تو عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو چیئرمین شپ سے نوازا جائے اور آپ شاید پارٹی کے لیے کچھ کریں؟ میں پہلے سے ہی عمران خان کا چیئرمین ہوں اور پارٹی کے ورکر کا چیئرمین ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں خان بھی اچھی طرح سمجھتا ہے میں آلریڈی بہت ہی اوور برڈن ہوں، اور میں نے خان کو خود گزارش کی تھی کہ میں ایسے مناسب میں نہ شوق رکھتا ہوں نہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور باقی ہمارا کام ہے ایز اے ٹیم ورک پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کام کرنا، تو میرے لیے جو بھی خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے میرے لیے سر کا تاج ہے۔ صاحب بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں 1 لاکھ گھر جو بناؤں گی، اگر 30 سال ان کو حکومت ملی ہے تو کوئی گھر نہیں بنایا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 1 لاکھ گھر بنانا ہے، اس پوائنٹ آف ویو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس پہلے تو اس نے میرا گھر بگاڑا ہے، گرایا ہے، شروعات میرے گھر سے ہی کر دے۔ بتائیے گا کہ IMF کے پروگرام کے خلاف آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ معاشی دہشت گردی اور دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ہے وہ پروسیس میں شروع ہو چکی ہے۔ جو دہشت گردی مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور MQM نے کی ہے اور پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ خیر ہیں کہ یہ حکومت بنائیں اور بندر بانٹ کریں، اور اگر ہم صرف اتنا مطالبہ کریں، کیونکہ IMF نے سابقہ قرضہ جو آخری دفعہ دیا تھا مشروط دیا تھا کہ یہ پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ مشروط ہوگا، اب الیکشن کا تو انہوں نے حشر نشر کر دیا، تو لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس پروسیس کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جیلی حکومت کو بٹھایا جا رہا ہے اور IMF جا رہی ہے ایک جیلی حکومت سے کوئی ایگریمنٹ کرنے، تو یہ تو IMF کے اپنے SOP سے بھی متصادم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں سے زیادہ جو ضرورت ہے پاکستان کو، سب سے بنیادی ضرورت پاکستان کو ہے قانون کی حکمرانی کی۔ آپ یہ کہتے ہیں قانون جائے باڑ میں، بنیادی حقوق جائے باڑ میں، بس کر دے لو، تو لہذا جس ریاست میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور یہ بات کہیں کہ جی معاشی دہشت گردی، جو حقیقی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، جو صحافی آج کل روزانہ کی بنیادوں پہ قید و بند کیے جا رہے ہیں، سیاسی ورکر ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہیں، وہ سب نظر انداز کی جائے اور آپ کے لیے قرضہ لے لیا جائے تاکہ آپ ان کو چاٹ سکیں۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب سمیت چند انڈیویجول 7 افراد خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے عدالت نے تفصیل پوچھی، تو میں نے کہا یہ 1 ٹائم میٹنگ ہے، تو اس پہ عدالت نے سوموار کے دن کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب کیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ملاقات نہیں دے رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج ایک
توین عدالت کی درخواست خان صاحب کی جانب سے سپرنٹنڈنٹ جیل اسد وڑائچ کے خلاف دائر کی ہے، اس میں بھی امید ہے کہ سنوائی منڈے کے دن ہوگی، جس کے ذریعے میں نے کمشنر راولپنڈی کے بیان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انکوائری ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کی تقرری کو چیلنج کیا ہے، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو سکتا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر خود جسٹس اکرام اللہ خان یہ 6 مہینوں کے اندر جو ہیں دوبارہ انہوں نے ری امپلائمنٹ حاصل کی۔ پھر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو پنشن لیتا ہو وہ سرکار سے دوسری تنخواہ نہیں لے گا، اور اسی طرح جو وکلاء لیے ہیں ڈائریکٹ، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو کبھی موقع نہیں دیا گیا، تو ان گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا۔ تیسری بات جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے اس عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی ایام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے دائر کی گئی عذرداریوں کی سماعت کر رہا ہے، اور اب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹریبیونل بن گئے ہیں۔ سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہی فارم 45 ہمارے فارم 45 کے ساتھ چیک کرنا تھا، جو اتنا بھی نہیں کیا گیا، اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پہ نتائج میں دھاندلی کی گئی۔ پاکستان کی آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی چوری کبھی نہیں ہوئی ہے، اور اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں، پاکستانیوں کے حق ووٹ جو چوری کیا گیا ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے۔ میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو سٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر جینوئن جو امیدواران ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کی ممبرشپ ریسٹور ہوتی ہیں تو پورے یہ جو لینڈسکیپ ہیں حکومت سازی کا وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے تئیں بحیثیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل کے اور بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 5 آئین کے تحت یہ میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں ایسے سگنیفیکنس معاملات پہ اپنے فرائض ادا کروں، تو لہٰذا میں نے پٹیشن آج دائر کر دی ہے۔ امید ہے کہ جلد یہ بینچ کے سامنے مقرر ہوگی۔ اس میں انتہائی اہم نوعیت کے معاملات میں نے اٹھائے ہیں، اور جس پہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تقدیر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میری استدعا تو یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ اس کو سنے، کیونکہ اس سے اہم نوعیت کا مقدمہ کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا